نعت پاک سنانے کے لیے میں محترم عبید الرحمن رضوی صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائے۔ ان کے آنے سے قبل اتنا کہوں گا کہ کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آئیے آپ کے سامنے عبید الرحمن رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رگا، دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رگا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا
میرے آقا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کم للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا جانو دل گو شکرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شکرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اب آئیے بلا کسی تاخیر حضور والا کو دعوت دیتا ہوں حضرت کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کہ کچھ سالوں پہلے میں نے ایک جملہ سنا تھا دھولیا میں کہ حضرت کے پاس لوگ آتے ہیں نا تو آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ اور جاتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ تو حضرت کی گفتگو ایسی ہوتی ہے تو آپ حضرات بغور سماعت کیجئے گا ہاں یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزم مولانا ارشد صاحب انہوں نے کہا حضرت خودکشی کے اوپر کچھ نشاندہی کی جائے اور اس کے اوپر کچھ باتیں پیش کی جائے. تو امام چونکہ محلے کے احوال سے واقف ہوتا ہے، کہاں کس کی ضرورت ہے، ڈاکٹر جیسے جسم کو دیکھ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ جسم کو کس کی ضرورت ہے، ویسے ہی امام بڑا حساس آدمی ہوتا ہے، اور اگر امام حساس نہیں ہے تو اس کو امامت کرنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسا مصلی ویسا محلہ، جیسا امام ویسی عوام. مصلی اچھا ہو جائے تو محلہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. امام اگر محنت کرنے لگے تو عوام خود بخود سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اور سلمہ کی ماشاءاللہ مولانا ارشد صاحب کی سوچ بڑی اچھی، عمر کم لیکن سوچ اچھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو بیدار رکھے اور سوچ کی تکمیل کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرمائے. آئیے کچھ باتیں سنیں. اس سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں سماعت کر لیں. ایک بات بتائیں، آپ کا گھر ہے، اگر میں اس گھر کو تولنے کے لیے آ جاؤں تو کیا آپ میری عزت کریں گے؟ نہیں. کہیں گے جناب مولانا میرا گھر میں بڑی محنت سے بنایا، میں اس کا مالک، آپ اس کو توڑنے کے لیے آ گئے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے گھر نہیں توڑوں گا، ٹھنڈی کا موسم میں تمہاری جیکٹ پھاڑ ڈالتا ہوں. تو آپ بھی کہیں گے مولانا جیکٹ کیوں پھاڑ رہے، میں اس کا مالک، مجھے برا لگ جائے گا. مطلب آپ جس چیز کے مالک ہیں آپ پسند نہیں کرتے کہ اس میں کوئی دوسرا کچھ انٹرفیئر کرے، کوئی دوسرا اس میں عمل دخل کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے جسم کا مالک کون ہے، ہمارے جان کا مالک کون ہے. اگر ہم اپنی جان کے مالک ہیں تو ہم تصرف کریں، اگر ہم اپنے جسم کے مالک ہیں تو ہم تصرف کریں. لیکن اگر ہم اپنے جان کے مالک ہوتے، اپنے جسم کے مالک ہوتے تو داڑھی کٹانا بھی جائز ہو جاتا. اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے، جسم کے مالک ہوتے تو نسوں کا کاٹنا بھی جائز ہو جاتا. لیکن ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں. ہمارے بدن کا مالک ہمارا اللہ ہے، ہمارے جسم کا مالک ہمارا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسم دے کر خرید لیا ہے. خود قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال کو خرید لیا، مومنوں کے جان کو خرید لیا. مطلب مومنوں کے مال کا مالک اللہ ہے، دیا اللہ نے اور دینے کے بعد خرید لیا ہے. حوصلہ بڑھایا اللہ نے. جیسے کسی غریب اور کسی دبے ہوئے آدمی کا ہم حوصلہ بڑھائیں، اس کو سامان دے، مالک ہو جائے اور اس سے خرید لے تو اس کے پاس پیسہ بھی ہو جائے گا، شان بھی واضح ہو جائے گی. ویسے ہی اللہ نے مال دے کے خرید لیا.
اللہ نے جان دے کے خرید لیا، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی سامان خریدا جاتا ہے تو اس کے لیے روکڑا دیا جاتا ہے، اس کے لیے قیمت دی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمارے مال کو خریدا، اللہ نے ہماری جان کو خریدا، اللہ نے ہمارے وجود کو خریدا، بدلے میں کیا دیا؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے ایمان والو اگر تم نے مال اللہ کو دے دیا، اپنی جان اور اپنے وجود کو اللہ کو دے دیا، تو قیمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ دیکھو ہمارے جان کا مالک، ہمارے وجود کا مالک ہمارا اللہ ہے، اسی لیے ہم اپنے بدن میں اتنا ہی تصرف کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے اجازت دی ہے، ورنہ کیا بات ہے کہ بغل کے بال کاٹو تو ثواب مل جائے، انہیں زیر ناف بال صاف کرو تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر داڑھی کے بال کاٹو تو گناہ ہو جاتا ہے۔ ارے بال تو بال ہے بھائی، لیکن انسان کہے گا بال تو بال ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ہم اپنے بدن کے مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ نے حکم دیا بغل کے بال صاف کرنے کا، محبوب حکم دے دو، اس لیے بغل کا صاف کریں گے بال ثواب ملے گا، زیر ناف بال صاف کرے ثواب ملے گا، لیکن داڑھی نہیں صاف کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ مالک ہے، اس نے کہا نہیں داڑھی رکھی جائے گی، مصطفیٰ کا طریقہ اللہ نے بتا دیا تو داڑھی کی حفاظت ہوگی۔ ایسے ہی آپ غور کرو، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ختنہ ہوتا ہے، ختنے میں کھال کاٹی جاتی ہے، وہ کھال اگر ختنے کی کاٹی جائے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے بدن کا جو مالک ہے اس نے کہا اس کو کٹواؤ، صاف کر لو، انفیکشن سے بچ جاؤ گے، تو اس لیے ختنہ کرنا ثواب کا باعث ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے بولے کھال وہاں کی کاٹ رہے ہیں تو ہاتھ کی کھال کیوں نہیں کاٹ سکتے، گردن کی کھال کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ ہم نے کہا نہیں پیارے نہیں کاٹ سکتے۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمارے وجود کا مالک ہے، ہمارے جسم کا مالک اللہ ہے، اس نے جہاں پر اجازت دی ہے وہیں پر کاٹ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ کہ اللہ مالک ہے۔ تو جب یہ جان، اب اس کی 3 صورتیں ہوں گی، اگر آدمی کی جان جاتی ہے تو یا تو آدمی جو ہے اپنی موت مرتا ہے تو نارمل ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نارمل نہیں گیا تو 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خود اپنے آپ کو ختم کر لے، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل جائے، میدان کارزار میں چلا جائے۔ تو اگر خود اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من قتل نفسہ، آقا فرماتے جس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، کان فیہ خالدا مخلدا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامان میں تصرف کر رہا ہے۔ جیسے ہم تمہارے گھر کو توڑیں تو تم جا کے بلیم کرو گے، کلیم کرو گے، FIR کرو گے، اور ہم کو اٹھا کے زندان میں ڈالا جائے گا۔ ویسے ہی ہمارے بدن کا مالک اللہ ہے، اب اگر انسان اس میں تصرف کر رہا ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور وہ جیل دنیا کی جیل نہیں ہے، وہ آخرت کی جیل ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ وہیں پر اگر اللہ کے حکم سے وہ آدمی اپنی جان کو نشاور کرتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے میں تیرے بدن کا مالک اور میری راہ میں تو نے دے دیا، سن لے تو اگر قبر میں بھی لیٹے گا تو میں قرآن میں تیری زندگی کا اعلان کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم رکھا۔ بچے سبحان اللہ بولتے ہیں تو ٹینشن ہوتا ہے، بڑے بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، تو بچے آہستہ بولیں، بڑے لوگ زور سے بول کے بتائے سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئی؟ تو ہمارے بدن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہمارے بدن کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک ماحول چلا، آنکھیں خوبصورت ہے، بولے مرنے کے بعد وصیت کر دو، ڈونیٹ کر دینا کسی کو، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آنکھ کا مالک بھی ہمارا اللہ ہے۔ ہم دوسرے کا سامان کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہاتھ نہیں دے سکتے، پاؤں نہیں دے سکتے، کڈنی نہیں دے سکتے ہیں، اور آگے بڑھو دل گردہ نہیں دے سکتے ہیں۔ کبھی آدمی کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں کی کڈنی لے لو، تو کیا جائز ہوگا؟ نہ، جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بدن کا مالک ہمارا اللہ ہے، جتنی اجازت دی اتنا ہی تصرف ہوگا۔ اب آؤ کچھ لوگ جو ہے حالات سے پریشان ہوتے ہیں، خودکشی کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم ان سے چند باتیں پوچھیں گے۔ پیارے
آپ نے خودکشی کیوں کی؟ کہا حضرت بہت ٹینشن رہتا ہے۔ ہم نے کہا ٹینشن کا بتا، معاملہ کیا ہے، کس کا ٹینشن ہے؟ بولے حضرت کاروبار کا بڑا ٹینشن رہتا ہے۔ تو ہم نے کہا کاروبار کا ٹینشن تو روزی تو اللہ دیتا ہے، تم تو محنت کرنا تمہارا کام ہے، ورنہ آپ غور کرو، پرندہ سویرے نکلتا ہے بھوکا ہوتا ہے، لیکن شام میں جب لوٹ کر آتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر چرواہے جو سیتکری کسان ہوتے ہیں جنگلوں میں جانور کو سویرے لے کر کے جاتے ہیں، وہ جنگل میں جانور جاتا ہے بھوکا ہوتا ہے، آتا ہے واپس پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہارا بھروسہ ایسے ہی ہو جائے جیسے پرندوں کا ہوتا ہے تو تمہارا اللہ تمہاری روزی تمہارے گھروں میں پہنچا دے گا۔ لیکن بھروسہ ختم ہو گیا، کاروبار میں بولے ٹینشن آ گیا۔ ہم نے کہا یار ٹینشن ہوگا تو حل کیسے کریں؟ تو بولے حل کی دو صورتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ بولے کیا؟ کہا پہلی صورت یا تو گٹ گٹ پینا شروع کر دو، یعنی جا کر کے شراب پیو تو سکون ہو جائے۔ دوسری صورت یہ خودکشی کے در پہ ہو جاؤ۔ ہم نے کہا یار ٹینشن تو پہلے تھا، اب اگر شراب پیے گا تو دوسرا ٹینشن پال لے گا، اور اگر خودکشی کرے گا تو آخرت کا ٹینشن پال لے گا۔ سون ڈٹ کر کے مقابلہ کر، اس لیے کہ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہم امتحان لیں گے تمہارا، آزمائیں گے تمہیں۔ تو اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، مالوں کی کمی سے بھی آزمائے گا، مال دے کر کے بھی آزمائے گا۔ فرعون کو آزمایا گیا مال دے کر کے، وہ فلاپ ہو گیا، فیل ہو گیا۔ نمرود کو آزمایا گیا مال دے کر کے، وہ فیل ہو گیا۔ ابو بکر کو بھی آزمایا گیا، ابو بکر کو جب مال دیا گیا تو ابو بکر فلاپ اور فیل نہیں ہوئے ہیں، وہ راہ خدا میں اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے ان کی کامیابی کی ضمانت عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو کیوں گھبرا رہے؟ اس لیے کہا شراب تو نہیں پینا۔ ہم نے کہا شراب بالکل نہیں پینے کا، وہ دوسرا ٹینشن آ جائے گا۔ بولے کیوں؟ بولے ابھی تو کاروبار کا ٹینشن ہوگا، 2-4 مہینے کے بعد پیٹ کا ٹینشن۔ بولے کیوں؟ بولے کڈنی خراب، یہ خراب، وہ خراب، الگ ٹینشن پہ ٹینشن۔ بولے خودکشی کر لیں گے حل نکل جائے گا۔ ہم نے کہا آخرت میں تو بس جائے گا، تیرے بچے دنیا میں پریشان ہوں گے۔ ڈٹ کر کے مقابلہ کر۔ مرد کی شان یہ ہے کہ وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا ہے۔ اچھا جو جتنا مضبوط ہوتا ہے حالات کا مقابلہ اتنی زبردست انداز میں کرتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہوائیں چلتی ہیں تب ایسی صورت میں درخت ہلتے رہتے ہیں، ہلتے ہیں، نرم ہے، ہل رہے ہیں، لیکن کبھی دیکھا ہے پتھر کو، کبھی دیکھا ہے چٹان کو ہلتے ہوئے؟ کیوں؟ کہا درخت نرم ہے اس لیے ہل رہا ہے، ڈول رہا ہے، حالات سے سمجھوتا کر رہا ہے، لیکن پتھر جو ہے بڑا مضبوط ہے اس لیے ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہا ہے۔ کہا جہاں پتھر آ کے گھٹنا ٹیک دیتا ہے وہ ایمان والے کا ایمان ہوتا ہے، تو کہا ایمان والے اپنے ایمان کو پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بنا لے، میرا اللہ قادر ہے اگر وہ چاہے تو چونی میں کروڑوں کی برکتیں عطا فرما دے وے۔ لیکن انسان مایوس بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے ہم لوگ تو دین سے دور ہیں۔ حالات ایسے بن جاتے ہیں تو پہلے تو مال کا کاروبار کا ٹینشن، تو اس کا ٹینشن نہ لے، اس کا حل تلاش کریں۔ حل کیا ہوگا؟ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے اسلام میں حل نہ ہو۔ اسلام میں ہر چیز کا حل بتا دیا ہے، اور ہر چیز کا حل تعویذی نہیں ہے۔ بڑے چاوٹ ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں تعویذ سے سارا حل نکل جائے۔ 2-4 بابا کے پاس گئے، 5,000-6,000 رکھا تھا، وہ بھی دھرا اٹھایا دے دیا اور ٹینشن بڑھا لیے۔ معلوم ہے خالی میں 3 کہوں گا، کاروبار کا معاملہ آ جائے تو 3 کاموں میں سے یہ 3 کاموں کی پابندی کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ برکتیں اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں، ہمارے گھروں میں نازل فرما دے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی مولانا کم تنخواہ میں خودکشی کیا ہو؟ اور جو کیا ہو تو سمجھ لینا وہ مولانا نہیں ہوگے۔ وہ سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ مولانا کو معلوم ہے تھوڑے میں زیادہ کی برکت دینے والا تو اللہ ہے۔ ہم 2,500 کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ کی برکت کو دیکھتے ہیں، رحمت کو دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اب دیکھیں پہلا کام کیا کرنا ہے، تو آؤ بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی تو منڈی نہ ہلاتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر بڑے بوڑھے اور نوجوان بولو سبحان اللہ یار۔
ہاں، اور باہر اگر ہماری مائیں بہنیں سنیں تو وہ بھی توجہ کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے گھر میں رحمتیں آتی ہیں، بہار آتی ہے، گھر جنت بن جاتا ہے، نوجوان کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی ٹینشن میں ہو تو اگر بیوی کنٹرول کرنا شروع کر دے تو گھر کا ماحول خود بخود اچھا ہو جائے گا، شوہر کا معاملہ ٹینشن کا ختم ہو جائے گا۔ تو کاروبار اگر کا معاملہ ہو تو حل ہمارے نبی نے پہلا بتایا، پہلا حل یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ دے دیں۔ تعویذ نہیں مانگا، وظیفہ مانگا ہے۔ ہم لوگ تعویذ مانتے یعنی پھوکڑ میں، وہاں پر بھی یعنی بیٹھے ملے کھانے کو تو کون جائے کمانے کو، یہ حال ہمارا ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے وظیفہ مانگا، مصطفیٰ نے فرمایا وظیفہ تو ہے لیکن ہر نماز کے بعد ہے، جیسے دوا ہوتی ہے کھانے کے بعد، کھانے کے بعد کھاؤ تو فائدہ ہوگا، کھانے سے پہلے کھاؤ تو ریئیکشن ہو جائے گا، کیونکہ بدن کمزور ہے، دوا کا اثر ہوگا تو ریئیکشن ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد کھاؤ، دوا کا اثر ہوگا، ایکشن میں کام کرے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، 5 نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دو، کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 بار پڑھا کرو۔ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو وہ غریب صحابی نے پوچھا کہ اپنے لیے تھا، لیکن جو صحابہ کرام پیسے والے تھے وہ بھی پڑھنے لگے۔ اور جب ہوتا ہے نا غریب کے لیے آئے کوئی قانون اور امیر بھی فائدہ اٹھائے، پیلا کارڈ بنوائے تو ٹینشن ہوگا نا یار کہ ہم غریب تو بنوا رہا، امیر بھی بنوا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ تو اپنے انڈیا میں غیر قانونی ہوگا، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ، وہ بارگاہ جب نمازنے پہ آتے ہیں تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے۔ غریب نے پوچھا، امیروں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھتے 33 بار پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ غریب صحابہ آئے، انہوں نے کہا حضور یہ تو ہمارے لیے قانون تھا، یہ بھی پڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو پڑھے گا اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا، یعنی امیر پڑھے گا تو اسے بھی فائدہ، غریب پڑھے گا تو اسے بھی فائدہ۔ تو کاروبار خراب ہو جائے، نماز کی پابندی کرو، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ڈوز لینا شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے دواؤں سے ہمارا جسم سیف ہو جاتا ہے، ویسے ان کلمات کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ کاروبار اور مال کو سیف فرما دے گا۔ یار یہ فارمولہ ہمارا آپ کا دیا ہوا نہیں ہے، اس نبی کا دیا ہوا ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل دیتا ہے یار، ہے نا۔ ایک دوسری چیز کیا کریں معلوم؟ دوسرا کام، یہ نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ دوسرا کام، ہم لوگ تو پہلے تو قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں، تعلیم بالغاہ رہتا ہے تو اس میں آ نہیں پاتے ہیں، بڑے مصروف لوگ ہیں نا ہم لوگ، ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں گھنٹوں پاس کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھیں گے تو حرام ہو جائے گا۔ یہ دماغ میں بیٹھی ہے بات، گھروں میں ٹی وی دیکھیں چلے گا لیکن دین سیکھیں گے نہیں چلے گا۔ تو ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورہ واقعہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ واقعہ، 28ویں پارے میں ہے۔ الحمدللہ فقیر خود اس کا پابند ہے، میں خود پڑھتا ہوں اور میں نے برکتیں دیکھی ہیں یار۔ 14 ہفتہ ہو جائے نذرانہ نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کر دیتا ہے۔ بولو نا یار، یہ میرا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں اور یہ میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں۔ 14 ہفتے ہو چاہے 15 ہفتے ہو، آ جاتا ہے مال، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ حدیث کیا ہے معلوم؟ سنیں، ایک صحابی آتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیمار پڑے تو ان کے ہاں ایک بھی کوئی بیٹا نہیں تھا، سب بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ بیمار پڑے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جن کے نام سے مسجد مصروف ہے، وہ تشریف لائے، فرمائے اے عبداللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا وظیفہ فکس کر لیا جائے، پینشن
تمہارا پینشن فکس کر لیا جائے، وظیفہ مقرر کر دیا جائے، بیت المال سے کچھ تنخواہ تم کو دے دی جائے تاکہ تمہارا گزارا ہو جائے، ٹینشن نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارے کہا لے لو، تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا سمجھتے ہیں میری بچیاں محتاج ہو جائیں گی؟ نہیں، میری بچیاں محتاج نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں روزانہ ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیتا تو میری بیٹیاں پڑھتی ہیں، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور نے ارشاد فرمایا جو روزانہ ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے نجات عطا فرما دے گا۔ یعنی ایمان کتنا مضبوط ہے یار۔ اور ہم لوگ گھبرا کر کے مال کا مسئلہ آیا ڈائریکٹ یا تو شراب اور یا ڈائریکٹ گلے میں پھندا۔ پہلا تو معاملہ کیا، حل نکالو اس کا نا، دو چار لوگوں سے بات کرو، ہم لوگوں سے بات کرو، آ کر ہم حل بتائیں گے نا آپ کو۔ بولے فلاں بابا کے بابا، ہم نے کہا بابا تو لٹیرا ہوتا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر اتنی پاور ہوتا تو ہمارے 5000 سے گھر نہیں چلاتا، ایک تعویذ دے کر کے جب آپ کو خوشحالی دے سکتا ہے تو دو چار مسلح کے نیچے دبا کر آسمان سے پیسے لے لیتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن کہتے ہیں جب تک لالچی لوگ موجود ہیں باباؤں کی ایک دم چاندی ہے۔ جی چلے سمجھ میں آئی بات؟ دو چیزیں ہو گئی۔ نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ بولو نا سبحان اللہ۔ کتنے بار؟ کم سے کم 33 بار پڑھو یار۔ اللہ اکبر کے بارے میں دو روایت 33 یا 34۔ وہ تسبیح دے کے تسبیح کہاں ہے؟ کئی تسبیح ہے کیا؟ دکھاؤ ایک تسبیح دکھاؤ ادھر سفید کو لاؤ، حسان میاں لاؤ۔ ہماری قوم جو ہے نا تسبیح پڑھتی ہے ماں چوم چاٹ ڈالتی ہے اس کو، ایسا لگتا ہے اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھا یہ بریکر یہاں پہ پڑھتے پڑھتے پہنچتے کیوں چوم رہا ہے معلوم ہی نہیں۔ یہ تسبیح کیوں بنی ہے معلوم ہے؟ اکثر گننا یہ یہاں سے شروع کرو 33 دانے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا، پھر اس کے بعد الحمدللہ 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 ہو گیا، پھر یہاں 34 رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا تسبیح کیا ہے؟ تو وہ بریکر ہے خالی، یہ بھائی کو پارٹیشن کہہ لیجئے آپ۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو بولو سبحان اللہ یار۔ سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ تو سمجھ نہیں پا رہے کیا ہے۔ اور دوسرا کام سورہ واقعہ کی تلاوت۔ تیسرا کام کیا کریں معلوم؟ خوب توبہ استغفار کریں۔ چھوڑ دے ذہنی طور سے معذور بچہ ہے وہ، نہ چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ گھومے گا بھی نا، ہم کو برا نہیں لگتا۔ ہم ایسے عالم نہیں ہے کہ یار ایک دم ناراض ہو جائیں ہماری شان میں گستاخی، ہماری اتنی بڑی شان نہیں ہے، شریعت بڑی چیز ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار سب لوگ بولو اب سبحان اللہ یار۔ ہاں ایک چیز، دوسری چیز کیا؟ توبہ کرو نا یار، خوب توبہ کرو۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر بارش اتار دے گا، بولو نا یار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ساتھ ساتھ کیا بھیجے گا معلوم؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ استغفار تم کرو گے، اولاد اور مال سے مدد اللہ تمہاری فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ تین چیزوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کاروبار خراب ہے تو شراب پینے کی ضرورت نہیں ہے، شراب حل ہی نہیں ہے اس کا۔ کاروبار خراب ہے، گلے میں پھندا لگانا، خودکشی کرنا، یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیے اور سورہ واقعہ پڑھیے، استغفار کریے۔ قرآن اور حدیث ضمانت لیتے ہیں کہ آپ یہ کرنا شروع کر دو، اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرمانا شروع فرما دے گا یار، ہے نا؟ تو کاروبار کی وجہ سے لوگ جو ہے نا خودکشی کرتے ہیں، کبھی کبھی قرضے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ سمجھاؤں گا میں، شان دکھانے کا نہیں۔ ہم لوگ شان دکھانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ابے دشمن تو مورے جو ہے نا ایکتا پہ جاوت ہے، ابھی دعوت ڈھابا کھلا ہے، ہوا جا رہے خواہ واسطے، میں بھی جائی ہوں آئے
مورے لڑکوان کے لے کے اب کہا ہوا تھا 2500 کی پگار ہوئی, پورا کھا کے آ گئے, اب ہفتہ کیسے چلائے؟ تو جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلائے, بس حلال روزی جتنی ہے کما رہے اتنی بس, اتنی چادر بس. کوئی ضرورت نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. آپ زیادہ دکھائیں گے تو دنیا وہاں ٹینشن لے گی, بڑا مال ہے, بہت لٹا رہا ہے, اور اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر بھی بولے گی بڑا کنجوس ہو گیا. تو دنیا کے چکر میں کیوں پڑنا؟ اس خدا کی بارگاہ میں اپنے کو محبوب بنانا ہے. جو خدا قبر میں بھی کامیابی دینے والا ہے, وہ خدا محشر میں بھی کامیابی عطا فرمانے والا ہے. اس کو دیکھو, اس کی بارگاہ میں مقبول بنیے آپ. تو مال کا ٹینشن ہو تو حل سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی گھر کی عورتوں کا. اب تھوڑا دوسرا معاملہ, ابھی خودکشی کرنے کی سزائیں کیا ہے بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہ تو بتاؤ کن وجہ سے آدمی خودکشی کرتا ہے اور ان کا حل کیا ہے. دوسرا ٹینشن سب سے بڑا آج کے نوجوانوں کا لویریا ہو گیا ہے. نہیں سمجھے؟ محبت, اتنی محبت, میں نس کاٹ لئی ہوں, مورے ابا شادی موری کرا دئیے, ہے نا. اچھا لڑکن سے زیادہ جو ہے نا لڑکیاں, وہ کم نہیں نہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو جتنے محبت کرنے والے بہت بڑے اپنے آپ کو رستم وقت و ترم خاں سمجھتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے الو وقت ذرا یہ بتاؤ, جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہے, باپ نے بڑے ارمان سے پالا, ماں نے بڑے ارمان سے سنوارا, خود بیچاری پریشان نہیں, بچی کو پہناتی رہی, خود بیچارہ پریشان رہا, اپنی بچی کے ارمان کو پورا کرتا رہا, اس لڑکی نے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا. کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد تیری عزت کرے گی؟ ابے جب اپنے بھائیوں کو ایک دم رسوا کر دیا, ماں باپ کو رسوا کر دیا, کیا گارنٹی ہے؟ جب ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے آ رہی شادی, جو محبت کی شادی, ہم لوگ خود بیٹھتے ہیں نا, فتوے آتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 2 سال ٹکتی, اس کے بعد نہیں ٹکتی. بولے کیوں؟ کیونکہ شادی سے پہلے شیطان بڑی محبت دکھواتا ہے, شادی کے بعد بولے اپنا ہی ہے, معاملہ ختم ہوتا, پھر لڑکی بھی دور, لڑکا بھی دور, معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نوجوانوں سوچو, جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہے, کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری عزت کو سنوارے گی, تمہارے گھر کو سنبھالے گی؟ اور آگے بڑھو مائیں بہنیں, اگر سن رہی ہیں تو سنیں, وہ لڑکا جو چوراہوں پہ بیٹھ کر, چوک پہ بیٹھتا ہے تو دوستوں سے بولتا ہے فلاں لڑکی میری طرف ہے, فلاں عورت میری طرف ہے, وہ مجھے دیکھتی, میں اسے پسند کرتا. بتاؤ 4 آدمی میں جب تمہاری عزت کو بیٹھ کر کے ابھی نیلام کر رہا ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد تمہارے عزت کا خیال کرے گا, تمہارے وقار کا خیال کرے گا؟ اس لیے لویریا کا سسٹم چھوڑیے, آئیے ماں باپ سے محبت کریے. 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ کہ ماں باپ سے محبت مل کرو گے آپ تو ان کی دعائیں ملیں گی, اور آقا نے فرمایا بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعا ایسے ہی قبول ہو جاتی ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. تو ماں باپ کو خوش کرو نا, ماں باپ کی پسند سے شادی کرو. ایک تو خودکشی کا جھمیلا ختم ہوگا, اور دوسرے کیا ہے, گھر میں ماشاءاللہ ماحول اچھا رہے گا. اگر لڑکی گڑبڑ آ گئی تب بھی ٹینشن نہیں, بولے گڑبڑ آ گئی. تو یہاں پہ میں عورتوں کو اور ساس سسر کو میں ذہن دوں گا کہ آپ ڈانٹنے سے زیادہ دعائیں کیا کریں یار, سمجھایا کریں, بیہیویئر چینج کریں. اگر آپ کا انداز سمجھانے کا ہوگا, دعا کا ہوگا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا یار, اس نے بھی بڑے ارمان سے پالا ہوگا. انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے بھائی. آپ کی دعا قبول ہوتی ہے نا, آپ کی تو دعا ایسے قبول ہوگی جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کیوں نہیں فجر میں اٹھو, ہاتھ پھیلا کے دعا کرو, یا اللہ میری بہو کو, میرے بیٹے کو خوشحال زندگی دے دے. کیا کام ہوگا یار. تو یہ محبت کے چکر میں پریشان ہیں. اب ایسی کون سی محبت جس پہ خودکشی کرنا پڑے ہیں؟ اس سے اچھا تو محبت ہی نہ ہو. صحیح ہے نا, اس سے اچھا تو محبت ہی نہ ہو, کیونکہ زندگی تو رہے گی. جس کا انجام خطرناک ہو, کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر محبت کرنا ہے تو اس نبی سے کرو جس نے امت سے محبت کی ہے یار.
وہاں پہ نہیں محبت ہوتی جہاں، وہاں پہ تو اگر حضور کے نام پہ فدا بھی ہو گئے تو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے بھی تو سلامی پیش کرنے کے لیے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے گا یہ مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو کر کے آ رہا ہے یار. اور ان کے نام پہ، لڑکی کے نام پہ قربان ہو کے گئے اور لڑکی لڑکے کے نام پہ قربان ہو کے گئے، وہاں دھنائی پٹائی چالو ہے بھائی. سب سے بڑی سزا کہ دنیا ہی میں ماں باپ رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر والے محلے والے رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، علاقے والے رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. معلوم ہے محلے میں کوئی کیس ہو جائے خودکشی کا تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی اس محلے میں یہ میٹر ہوا تھا. مولانا لوگ سمجھاتے نہیں ہے کیا؟ لو مولانا ٹارگٹ میں. ابے ذمہ دار محلے کے سمجھاتے نہیں ہے کیا؟ لو ذمہ دار بھی ٹارگٹ. ماں باپ نے کیا تربیت کی؟ لو وہ بھی ٹارگٹ میں. پورا محلہ ایک کی غلطی کی وجہ سے سب کو بھگتنا پڑتا ہے. کبھی خودکشی کرنے والوں سے یہ پوچھو کہ کیا تم نے خودکشی کرنے کے ٹائم پہ اپنے بچوں کا چہرہ یاد کیا؟ اپنے روتے ہوئے ماں باپ کا چہرہ یاد کیا کہ مرنے کے بعد کیسے بلک بلک کر روئیں گے؟ ذرا ایک بار ان روتے ہوئے چہروں کو دیکھ لینا اور یہ بھی دیکھ لینا کہ کس وجہ سے آپ خودکشی کر رہے ہو. تو عام طور سے پہلا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن مال کا ہوتا ہے، دوسرا معاملہ محبت کا ہوتا ہے، تیسرا معاملہ کبھی کبھی بیوی سے انبن ہو جاتی ہے. اور یہ ہونا چاہیے یار، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں تو محبت کہاں؟ جو شادی شدہ سمجھتے ہیں اسی جھگڑے میں محبت ہے نا؟ سفیدی آ گئی، تجربہ ہو گیا. اچھا نہیں، میاں بیوی کی جھگڑا، لیکن اتنا جھگڑا مت کرو کہ مار کے ڈنڈے سے کرنے لگو. وہ آپ کو مار کے ڈنڈے سے ماشاءاللہ استعلام کرے، آپ کریں تو پھر تو سہارا میں اور قرب میں جانا پڑے گا، دوسرے کا سہارا لے کر کے. یہ مت کرے. اور اگر انبن ہو جائے کبھی تو ادھر ادھر نہ جائے. آؤ اس سلسلے میں ایک جنتی جوڑے کی مثال پیش کرتا میں. وہ جنتی جوڑا جن کو مصطفیٰ نے جنتی بنایا. بولو نا یار. بولے کون ہے جنتی جوڑا؟ ہم نے کہا باب العلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. ایک دن ابو داؤد کی حدیث میں آیا، ایک دن میٹھا میٹھا جھگڑا ہو گیا. جھگڑا بھی میٹھا، میاں بیوی کا جھگڑا جو ہوتا ہے وہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے، اس کی کڑواہٹ میں بھی مٹھاس ہے، مزہ آتا ہے. ہو گیا، حضرت علی نکل گئے گھر سے. ہمارا نوجوان جھگڑا کرے گا تو بولے گا چلو ادھر، بولے وہ ناسک روڈ میں بیئر بار ہے، جا کے مار کے آتے. بولے سکون ملتا. گئے بابا پاگل گئے کہ شراب پینے سے سکون ملتا. ابے شراب تو پیے گا شیطان کو سکون ملے گا، سکون نہیں ملے گا، ٹینشن بڑھتا ہے خالی. ایک تو شریعت کے خلاف گیا، دوسرے پیشاب پی رہا ہے. پیشاب بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے، دونوں کو منہ سے لگا رہا ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی اس کو ناپسند کر دیا. اور دوسری بات کیا بڑی چاوٹ ہے یہ دنیا. کمپنی کھل لکھ رہی ہے کیا دھروم پان ہانی کارک ہے. ابھی میں کھینی کی دیکھا ایڈ میں تو بولے یہ کھانے سے موت جلدی ہو جاتی ہے. لو، اور تو بولا ٹینشن ختم ہو جائے گا. دیکھو حضرت علی گھر سے نکلے، ادھر ادھر نہیں گئے. کہاں ہے؟ ڈائریکٹ مسجد کے اندر. بولو یار، مسجد میں آ اور آ کر کے لیٹ گئے. تلاش کرنے کے لیے مصطفیٰ خود تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے اٹھایا، مٹی کو جھاڑا اور کہا اے ابو تراب اٹھ جاؤ. تو حضرت علی نے کیا بتایا کہ اگر گھر میں کچھ انبن ہو جائے تو مالیگاؤں چھوڑ کے پونا مت بھاگ کے جانا، مالیگاؤں چھوڑ کر کے ممبئی بھاگ کے مت جانا، مالیگاؤں چھوڑ کر کے منماڑ کے چکر میں مت پانا، مالیگاؤں چھوڑ کر کے ادھر ادھر مت جانا. اگر انبن میں بھاگو گے کسی خیر کے ہتھے چڑھ گئے، ہاتھ کاٹے گا بھیک منگوائے گا، پاؤں کاٹے گا بھیک منگوائے گا. اگر عورت لڑکی بھاگ کر کے گئی ہے وہ اٹھا کر کے کہیں اور بیچ دے گا تو عزت نیلام ہو جائے گی. معلوم نہیں زندگی کیا ہو جائے. بھاگنا بڑا آسان دکھتا ہے لیکن بھاگنے کے بعد کیا ہوگا وہ سمجھ میں آئے گا. تو سوچو ذرا، بڑا خطرناک زمانہ ہے. ایسے زمانے میں ٹینشن ہو جائے گھر میں تو آؤ مسجد میں وضو بناؤ، نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو. ایک تو حضرت علی کے طریقے میں بھی عمل ہو جائے گا، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ سکون عطا فرما دے گا یار. لیکن یہ سب ہمارا ذہن معلوم نہیں کب بنے گا. گوشت کا اثر، ہم لوگ جو گوشت کھاتے ہیں نا اس کا اثر جو ہے نا بدن پہ بھی ہوتا ہے، دماغ پہ بھی ہوتا ہے. موٹا ہو گیا ہے دماغ ہمارا.
اس موٹے دماغ کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. دیندار بن جائے گا تو بڑا کام ہوگا. تو پہلا مال کا ٹینشن، دوسرا محبت کا ٹینشن، تیسرا کیا ہوتا ہے معلوم؟ تیسرا جو ٹینشن ہوتا ہے وہ گھر کا ٹینشن ہوتا ہے. چوتھا ٹینشن کبھی کبھی سنگت کا بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے دوست و بچوں، دوست خراب لڑکے کو کبھی مت بنانا. آپ نے دیکھا ہوگا بیڑی ہمارے بچے نہیں پیتے ہیں، لیکن بیڑی پینے والا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے 10 ساتھیوں کو بیڑی پینا سکھا دیتا ہے. اسی لیے میں ایک مشورہ ہمیشہ دیتا میں اپنے ساتھیوں کو، نمازیوں کو اپنا دوست بناؤ. فائدہ یہ ہوگا کہ نمازیوں کو دوست بناؤ گے تو شرابی تمہارا دوست نہیں بنے گا. نمازی دوست بنے گا تو تم نماز چھوڑو گے، بلانے آئے گا، بھائی کیوں نہیں آیا نماز پڑھنے. تو فائدہ ایک یہ ہوگا، ایک تو مسجد آباد ہوگی، دوسرے کی برائیوں سے بچاؤ گے، تیسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے بن جاؤ گے. یار فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹینشن. اب اگر ان سب کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود آدمی کو ٹینشن ہو جائے، سکون نہیں مل رہا ہے، کیا ہوگا؟ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ہوتا ہے نا، آدھار کارڈ کا ایسا مسئلہ چل رہا، اس کا SIT کا ایسا مسئلہ چل رہا، کرپٹ سمیہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، ٹینشن دنیا بھر کا ہے. تو ہم نے کہا یار اللہ سے دعا مانگا، میرا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے نا. تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مالیگاؤں تو اپنے رات ڈیوٹی ہوتی ہے یار. 2 بجے کھانا کھانے اٹھے نا، تو 2 بجے کے بعد کھانا کھا لیے، 4 بجے جو ہے نا وہی کارخانے میں وضو بنا کے مصلی بچھا لو، 2 رکعت پڑھو، رو لو جتنا رونا ہے اللہ کی بارگاہ میں. انسان کے پاس روئیں گے وہ مذاق اڑائے گا، بھائیوں کے پاس روئیں گے وہ بھی مذاق اڑائے گا، بہنیں بھی مذاق اڑائیں گے، کبھی کبھی بیوی بھی ہنستی ہے کہ یہ رو رہے دیکھو، یہ رو رہے ہیں، یہ دیکھو. یعنی یہ سب مذاق اڑائیں گے، لیکن میرا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اگر اس کی بارگاہ میں بندہ روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش عطا فرما دیتا ہے. یار روزانہ رات کے آخری حصے میں اللہ فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں روزی دے دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معافی دے دوں، ہے کوئی بیمار کہ وہ شفا مانگے میں شفا دے دوں. تو اس ٹائم میں مصلی بچھاؤ، روزی مانگو، اللہ تو اعلان کر رہا ہے لے لو. اس وقت تو اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے لے لو، اس وقت اللہ شفا کا اعلان کرتا ہے لے لو، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ فارمولہ اپنا لیا جائے تو کافی حد تک معاملہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن ان سب کے باوجود کچھ لوگ اگر خودکشی کرے تو سنو، پھر تمہارے لیے سزا ہے آخرت میں. آخرت میں سزا ہے. آخرت سے پہلے تو قبر ہی میں سزا شروع، روح نکلتے ہی سزا شروع. خودکشی جو کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آیا، مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جیسے اپنے آپ کو دنیا میں مارے گا ویسا وہ جہنم میں کرتا رہے گا. اگر پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو مارا تو اس کو جہنم میں ایسے ہی حکم دیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو کرتا رہے گا. چاقو سے مارا تو چاقو دیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو چاقو گھونپتا رہے گا. اگر گلے میں پھندا لگایا تو گلے میں پھندا لگانے کا حکم دیا جائے گا، وہ پھندا مسلسل لگاتا رہے گا. نسوں کو کاٹ لیا تو بار بار نسیں کاٹنے کا حکم دیا جائے گا. مطلب ایک بار خودکشی کر کے، ایک بار اپنی جان لے کر کے، ایک بار آتم ہتیا کر کے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو، اس کے بعد کنٹینیو آپ کو کرنا پڑے گا. اب ذرا سوچئے جو کام بار بار ٹینشن دے رہا ہو وہ کیوں اپنانا. لیکن اگر موت آئی نارمل، اگر آدمی نارمل موت کا شکار ہوتا ہے تو کبھی کبھی میرا اللہ اتنا کریم ہے شہادت کی موت بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبر میں لیٹنے کے بعد مصطفیٰ کا جلوہ بھی عطا فرما دیتا ہے. لیکن خودکشی کرنے والا کیا جلوہ مصطفیٰ کا دیکھے گا؟ ارے گلا تو پھندے میں بسا دیا. مصطفیٰ کہتے ہیں میں تو میری بات کو نہیں مانا، میں تیری بات کو کیوں مانوں، میں تیری شفاعت کیوں کروں. تو اب سوچو خودکشی کرنے والا کس امید پر جنت کی امید لگائے گا. ذرا تصور کریے جو جیسا کرے گا ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ جہنم میں ہونے والا ہے. ایک حدیث میں اور آیا، اس حدیث کے اندر آیا ایک مرتبہ صحابہ کرام جنگ کے لیے تشریف لے گئے حضور کے ساتھ. جنگ میں پہنچے تو ایک نوجوان کے بارے میں آیا کہ وہ بھی خوب ہتھیار جنگ کرنے کا سامان لے کے پہنچ گیا
کیا لڑائی لڑی اس نے، دن بھر زبردست لڑا، سارے صحابہ اس کی لڑائی کے دیوانے ہو گئے کہ کیا غضب کی لڑائی کر رہا ہے۔ حضور سے اس کی تعریف کرنے لگے صحابہ کرام کہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ صحابہ کشمکش میں، یا اللہ اتنا اچھا آدمی اور حضور نے کہہ دیا جہنمی۔ لیکن صحابہ کا ایمان ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کہا تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ لڑا، زخم لگ گئے، زخم آنے کی وجہ سے درد خوب ہو رہا ہے۔ جیسے کبھی کبھی آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، برداشت نہیں کر پاتا تو بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ۔ بولے بیمار تھا، ٹینشن میں خودکشی کر لیا۔ ابے ہر بیماری میں کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کچھ بیماریاں تو شہادت میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں انتقال کرے تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ شہید ہوتا ہے۔ بولو نا یار، ہم پیٹ کی بیماری میں انتقال کرے تو شہید ہوتا ہے، اور شہید کیا قبر میں لیٹا ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے۔ بولو نا، اب قرآن نے کہا ہے۔ تو یار ان بیماریوں میں کیوں ٹینشن لے رہے ہو یار؟ اور حدیث میں آیا بیماری تو مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے، بیماری آتی ہے تو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس میں ایک حکایت سناتا ہوں ایک صحابیہ کا۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے جب سے ان کی شادی ہوئی تب سے ان کے شوہر جو صحابی کبھی بیمار ہی نہیں پڑے، کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ ہمارے بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں الحمدللہ آج تک بیمار نہیں پڑا۔ ابے لفڑے میں ہو، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا جو بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ بولو نا یار، تو پھر کیوں ڈر رہے ہو یار بیماری سے؟ بیماری تو آتی ہے، ہمارے گناہوں کو لے کے جاتی ہے۔ تو ان صحابیہ نے مطالبہ کر دیا مجھے آپ طلاق دے دیجئے۔ اب اچانک بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو ٹینشن ہوگا نا۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے تم نے طلاق کا مطالبہ کیا، میں پہلے حضور سے پوچھوں گا اس کے بعد دیکھوں گا۔ کہا ہاں پوچھ لو۔ یہ صحابی چل پڑے، راستے میں پتھر پاؤں میں لگا، گرے، بے ہوش ہو گئے، خوب خون نکلا۔ لوگوں نے پہچانا، ان صحابیہ کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا آپ کے شوہر زخمی ہو گئے، راستے میں گرے پڑے ہیں، بے ہوش ہے۔ تو یہ بھاگتی ہوئی گئیں، اٹھایا، سب کیا، ہوش میں آئے تو صحابی رسول جو زخمی ہے انہوں نے اپنی اہلیہ کا چہرہ دیکھا تو بڑے حیران کہ عجب عورت ہے، کبھی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور کبھی آ کے اٹھا کے سنبھال رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ارے کہا مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ارے تو طلاق کا مطالبہ کریں گے؟ نہ نہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو انہوں نے صحابی نے پوچھا تو نے طلاق کا مطالبہ کیوں کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو معلوم ہے صحابیہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا اے میرے شوہر جب سے میرا نکاح ہوا تب سے میں آپ کے گھر آئی، کبھی آپ بیمار نہیں پڑے، تو مجھے لگا ایسا تو نہیں اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن ابھی ٹھوکر لگی، آپ کو زخم آیا تو ہم کو معلوم ہے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر اتر رہی ہے۔ بولو آپ یہ دیکھو، پریشانی آتی تو رحمت تصور کرتے اور ہم لوگ خودکشی کر لیتے یار۔ کتنے کمزور لوگ ہو گئے یار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے جو رات میں جنگ کیا، زخموں سے چورتا۔ صحابہ ٹینشن میں آ گئے، کنفیوز نہیں تھے، کلیئر تھا ان کا معاملہ۔ ٹینشن میں آ گیا کہ اتنا اچھا آدمی جو ہے اس کو حضور نے جہنمی کہا۔ رات ہوئی، رات میں وہ زخم میں درد ہو رہا تھا، برداشت نہ کر سکا، ایک تیر نکالا، گلا کاٹ لیا۔ جب گلا کاٹا سویرا ہوا، صحابہ کرام نے کہا ہمارے نبی نے سچ کہا، ہمارے نبی نے سچ کہا۔ حضور نے اس کو جہنمی کہا تھا، دیکھو وہ جہنمی ہو گیا۔ اب ذرا سوچو، جنگ کیا تھا اس نے لیکن حضور نے کہا جہنمی، اور خودکشی کرنے والا اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یار حالات کو سمجھیں، یہ تمام چیزوں میں کیا ہے، سب سے اہم چیز ہے ٹینشن جب بھی آئے ڈسکس کریں، آپ ایک دوسرے سے بات کریں۔ اس کا حل یہ ہے کہ دسترخوان لگائیں، گھر والے ساتھ میں بیٹھے، سب لوگ کھانا ساتھ میں کھائیں،
اور ڈسکس کریں، بات کریں کہ یہ ٹینشن ہے کیا حل نکالا جائے، یہ مسئلہ ہے کیا حل نکالا جائے۔ لڑکے کو پریشانی ہے تو گھر والوں کے سامنے رکھے، ابا کو پریشانی ہے تو بچوں کے سامنے رکھے، اماں کو پریشانی ہے تو وہ سامنے رکھے، بہو کو پریشانی ہے تو وہ سامنے رکھے، بیٹی کو پریشانی ہے وہ سامنے رکھے۔ اگر بات معلوم رہے گی تو خود بخود حل نکالنے کی کوشش کر لی جائے گی۔ لیکن آپ اندر اندر دماغ میں لے کے گھٹتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، گھٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تو یہ سمجھ لو آج کے دور میں ہم لوگ کوئی ولی نہیں ہے کہ آدمی کو پہچان لے وے۔ بتانا پڑے گا، یہاں تک کہ ڈاکٹر تو خود پوچھتا ہے تب دوا دیتا ہے یار۔ اور ڈاکٹری کیا بابا لوگ پوچھتے ہیں، جو بڑا تانترک کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں یار کہ کیا ہوا، اس کے بعد علاج کریں ہم۔ تو آپ کو بتانا پڑے گا، اور بتائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آؤٹر کا علاقہ ہے، بس کافی گفتگو ہو گئی، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل سے بات ہو بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی تشریف رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء بعطاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری خطاؤں ساری لغزشوں کو معاف فرما، ایمانی زندگی ایمانی موت عطا فرما، رزق حلال کشادہ فراواں آسان عطا فرما، ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مولا جو خودکشی کے معاملات یا حادثات جو بھی ہو رہے مولا، ان تمام حادثات سے خودکشی کے معاملات سے مولا ہر ایمان والے کی حفاظت فرما، دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادتوں کی لذت عطا فرما، گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کا جذبہ عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان والوں کی جماعت پیدا فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے، فحش گوئی سے، بے جا غیظ و غضب سے حفظ و امان عطا فرما، ہر بے چینی پر حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما، اس مسجد عثمان غنی کو سخی محترم عثمان غنی کے نام کی برکتیں عطا فرما، مولا اپنی مخلوق کے دل کو اس کی طرف راغب اور مائل فرما، مولا یہاں کے ماحول کو مضبوطی عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، جو گھروں سے سن رہے ہیں یہاں سے سن رہے ہیں مولا جو بھی بیمار ہے سب کو شفا صحت تندرستی عطا فرما، ان کے امراض اور اسقام کو دور اور کافور فرما، ہم سب سے ایسا کام جس سے تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی رضا حاصل ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک وبالعزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ سب لوگ اپنے گھر میں بڑے ہوں یا چھوٹے، جس کے گھر میں ابا اماں حیات ہیں، یہاں سے جانے کے بعد سب کا ہاتھ چوم کے دعا لے اور کہے کہ ہم لوگ اچھی زندگی گزارے، اس کے لیے دعا کر دیں، حاجی سے شروعات کریں، انشاءاللہ بڑا کام ہوگا۔ میں خود میری اماں کا ہاتھ چومتا، پاؤں تک چومتا ہوں، کہیں باہر جاتا بیان کے لیے تو بول کے جاتا اماں دعا کرو کہ بیان اچھا ہو، نصیحت اچھی ہو جائے۔ جمعہ کا بیان کرنے بھی جاتا تو دعا لے کے نکلتا یار، سمجھ رہے نا؟ تو جب مولانا ہو کے آپ دیکھو نہ ایک گراؤنڈ نہ بیک گراؤنڈ، نہ بڑے گھر کا نہ بڑی تنظیم کا نہ بڑے دارالعلوم کا نہ بہت بڑی مسجد کا، لیکن اللہ نے عزت خوب دی ہے یار۔ کائے وجہ سے دی ہے؟ ابا اماں رات بھر دعا کرتے رہے، اس کی برکت ہے یار۔ تو جاؤ دعا لینا شروع کر دو، ہاتھ چومنا شروع کر دو یار، ہے نا؟ السلام علیکم۔